بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ جی اللہ کا کرم ہے، اور اپنا سنائیے جناب۔ جی الحمدللہ میں بھی بہت اچھے سے ہوں ماشاء اللہ۔ یہ ہے مفتی افضل قاسمی صاحب، مسجد عابد کے امام ہیں ماشاء اللہ۔ ان سے آج ہم لوگ ملنے آئے، ایکسپلورنگ المسجد کا یہ ولاگنگ ہے۔ حضرت سے ہم لوگ ان کے لائف کے بارے اور انہوں نے کس طرح محنت کر کر اس مقام پر آیا، کیونکہ امام بننا بھی ایک بہت اعلیٰ پوسٹ ہوتا ہے، تو ان کے متعلق ہم لوگ آج کوشچن آنسرز کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مختصر انداز میں اپنا انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو اور ناظرین کو دیں۔ جی میرا نام ہے محمد افضل حسین قاسمی، اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اور قرأت کا بھی کچھ حصہ میں نے کیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں نے عالم کا کورس کیا ہے دارالعلوم وقف دیوبند سے، اور افتاء میں نے مکمل کیا ہے پٹنہ امارت شریعہ، جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت ہی مشہور ہے وہاں سے۔ اور اس کے بعد جب ہماری فراغت ہو گئی تو اس وقت پھر 4 مہینے میں نے لگائے جماعت میں، اور اس کے بعد اللہ کا فضل ہے 2016 سے تقریباً میں مسجد عابد میں امام و خطیب کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ مطلب 2016 سے، مطلب تقریباً 10 سال ہونے والے۔ ہاں 9 سال تو مکمل ہو گئے، 10واں سال لگ چکا ہے الحمدللہ۔ اپنوں کی دعا سے یہ خدمت اللہ نے قبول فرمایا ہے مجھے۔ یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندوں کو دیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میں اس سے خوش بھی ہوں الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کی دعا ہے، اور اللہ نے رہا تو زندگی بھر انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے۔ بالکل بالکل، یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی ہمارے لیے ایک پیشن ہے۔ جی حضرت، آپ نے کہا کہ آپ نے افتاء کیا ہے، تو افتاء کیا ہوتا ہے ذرا ہمارے عوام کو بتائیں۔ جی افتاء کا مطلب ہوتا ہے جیسے جو بندہ عالم بنتا ہے، جو بھی بندہ عالم بنتا ہے، تو عالم کے اندر چونکہ کئی سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یوں کہیں کہ قرآن پاک کا تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، پھر اسی طرح فقہ ہے، فقہ آپ سمجھتے ہوں گے جس میں مسئلے مسائل کے اندر مہارت حاصل کرنا، منطق ہے، فلسفہ ہے۔ تو ان تمام سبجیکٹ میں سے کوئی ایک سبجیکٹ اٹھاتا ہے، جیسے مان لیا اگر کوئی تفسیر اٹھاتا ہے تو مفسر کہلاتا ہے، اس کو الگ سے 1 سال 2 سال اس میں وقت دے کر تخصص کرنا تو مفسر کہلائے گا، اور جس نے حدیث کو اٹھا کر حدیث میں الحمدللہ تخصص کیا تو محدث کہلائے گا۔ اسی طرح جو فقہ کو اٹھا کر اور فقہ کو سامنے رکھ کے تخصص فی الفقہ کرتا ہے، اسی کو مفتی کہا جاتا ہے، یعنی فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنا، قرآن اور حدیث سے براہ راست مسائل کا استنباط کرنے والا۔ اور اگر کچھ حالات اور مسائل اگر آ جائیں عوام کے درمیان تو اپنے دستخط کے ذریعے، اپنے سائن کے ذریعے الحمدللہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، میں مفتی ہوں، اپنے نام سے وہ الحمدللہ اس مسائل کو سامنے رکھ سکتا ہے عوام کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب یہ دارالفتاء اسی کا ہوتا ہے نا، جہاں سے فتویٰ لیا جاتا ہے، جی جی وہی کے بارے آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا حضرت، لوگوں کے درمیان اور ہمارے مسجد کے امام صاحب کے درمیان ایک خلا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے۔ وہ مسئلہ مسائل جو امام صاحب سے پوچھنا ہے، معتبر عالم دین سے پوچھنا ہے، وہ عام لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، دین کے معاملے میں بہت اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتے ہیں، اور ایک گیپ ہے ہمارے ایک مقتدی اور امام کے درمیان۔ تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ گیپ کو کس طرح مٹایا جائے؟ اصل اس معاملے پہ اگر ہم اچھی طرح سے دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دونوں کے اندر یہ کمیاں ہیں۔ میں خود عالم ہوں، اس لیے میں اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، اور عوام کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز آ گئی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے، اہل علم حضرات سے آپ معلوم کریں اور علم حاصل کریں۔ اور تو اگر انسان عوام جو ہے اگر علماء سے رابطہ رکھیں گے اور علماء سے ملاقات کریں گے، علماء سے میل جول رکھیں گے، حدیث پاک کے اندر کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، یہاں تک کہ علماء کی زیارت کو بھی عبادت کہا گیا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور وانما لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء جو ہے دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے، وانما ورثوا العلم، بلکہ وہ وارث جو بناتے علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ علم کے وارث ہیں، تو ان سے رابطہ کرنا عوام کے لیے ضروری ہے، اور علماء کے لیے بھی چاہیے کہ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پورے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، گلی گلی میں جا کر آپ نے عوام سے رابطہ کیا ہے،
عوام پر ایمان کی محنت کی ہے, عوام پر دین کی محنت کی ہے. تو اگر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور عوام سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس میں ایسا نہیں کہ علماء کی شان کم پڑ جاتی ہے, بلکہ بھائی وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا ہم نے پڑھا ہے, تو عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. تو ہمیں بھی عوام سے رابطہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کوئی امام اگر مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے, یا پھر اللہ نے آپ کو اہل علم بنایا ہے, آپ علم والے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر جا کر تو نماز پڑھنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ آپ بھی ایسے تھوڑا اسی جگہ بیٹھ کر معائنہ کریں کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے, ہمارے بھائی ان کی نماز کیسے ہو رہی ہے, ان کا سجدہ کیسا ہو رہا ہے, ان کا رکوع کیسا ہو رہا ہے. پھر آپ ان سے اکیلے میں تنہا میں ملاقات کر کے ان کی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح جب عوام جو ہے علماء سے رابطہ رکھیں گے اور علماء جو عوام سے رابطہ رکھیں گے, ایک دوسرے کو دسترخوان پیش کریں, ایک دوسرے سے چائے وغیرہ پوچھ لیا کریں, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور ورنہ پھر کیا ہوگا کہ عوام الگ راستے میں اور علماء الگ راستے میں, اور اس کی بنیاد پر کیا ہوگا کہ پھر عوام کے جو استاد ہوں گے وہ کون ہوں گے, بھائی یوٹیوب ہوگا, موبائل ہوگا. اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے, حالانکہ دیکھیے صحبت ضروری ہے, اہل اللہ کی اور علماء کی صحبت ضروری ہے. اگر آپ صحبت اختیار نہیں کریں گے تو بغیر صحبت کے جو علم ہوگا نا, مان لیجیے مثال کے طور پہ آپ کوئی مسئلہ آپ موبائل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں, وہاں پہ تو آپ اشکال اعتراض نہیں کر سکتے ہیں, جی بالکل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر کسی عالم کی صحبت میں رہ کر کوئی مسائل سیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کے من میں ذہن میں کوئی سوال آئے گا, اشکال آئے گا, تو آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ حضرت ہمیں ایسا تردد پیش آ رہا ہے. لیکن آپ کیا موبائل سے یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے. تو اس لیے جب علماء سے آپ علم حاصل کریں تو آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوگا, اس کے برخلاف موبائل کے. اور پلس آپ کا عبادت بھی ہوگا, علماء کی زیارت کرنا, پلس علماء کی صحبت میں رہیں گے تو سب سے بڑی بات ہے دو لوگوں کا مل جل, عوام اور علماء کا رابطہ بھی اچھا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اس سے فائدہ بھی ہوگا ہمارا. جی حضرت آپ لوگوں کو یہ بتا دیں, چونکہ ہم لوگ موتی جھیل کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں, یہاں کے لوگوں کو آپ اپنا وقت بتا دیں تاکہ وہ لوگ آپ سے مسئلہ مسائل, چونکہ لوگ عام لوگ سے استفادہ کر لیتے ہیں جس سے صحیح اوتھینٹک چیز مل نہیں پاتا ہے. دنیاوی معاملات میں تو وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور اچھے سے اچھے ایجوکیشنسٹ کے پاس جاتے ہیں تعلیم لینے کے لیے, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ایک قسم کا کاہلی دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کا وقت کیا ہے, آپ کس وقت مطلب مسئلہ مسائل کے لیے اپنے وقت کو متعین کیا آپ نے؟ سب سے بڑی بات ہے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا خادم بنایا ہے, اور الحمدللہ مسجد کے اندر ہم جو خدمت انجام دے رہے ہیں یہ امت کے ہم خادم ہیں. بے شک. اور امت کا جو خادم ہوتا ہے, چونکہ امت کا خادم ہے تو ہم ایسا تو نہیں کہ ہم بھائی جھاڑو پوچھا لگا رہے ہیں. امت کا خادم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی جب دین کے متعلق ان کو رہبری کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ہر وقت تیار ہیں. صرف وہ نماز کا وقت نہیں ہونا چاہیے, 24 گھنٹہ الحمدللہ. اگر کوئی 12 بجے 2 بجے رات میں بھی کال کرتا ہے, کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ الحمدللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کے جواب کو دینے کے لیے تیار ہیں, ان کے سوال کے مسائل کو حل کرنے کے. ماشاءاللہ. جی حضرت, بات ہو رہی تھی کہ مطلب کس طرح لوگوں کو مطلب سولوشن پیش کیا جائے کہ اسکول بھی بھیجیں آپ, لیکن اپنے مذہبی ویلیوز سے کمپرومائز نہیں کریں, مذہبی بلیف جو ہے اس سے کمپرومائز نہیں کرے. لوگ کیا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمپرومائز کر لے رہے ہیں ہر جگہ, لیکن یہ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ہے نا حضرت؟ تو آپ اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیں. دیکھیے کمپرومائز تو بالکل نہیں کرنا چاہیے, یہ حقیقت بھی ہے. آپ اصل دیکھیں گے کہ آپ اسکول کے اندر بچوں کو ضرور بھیجیں, اور ہر حال میں بھیجنا ہے, کیونکہ علوم عصریہ سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے اکابرین حضرات یہ فرما رہے ہیں بار بار کہ اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں. آپ گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیم, صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ, اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے اپنے گھروں کے اندر. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من المہد الی اللحد, ماں کے گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہے. اور سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے ماں کا گود ہوتا ہے, بچوں کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ماں کا گود. تو آپ اپنے گھروں کے اندر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. آپ اپنے گھروں کے اندر اگر ویسٹرن کلچر کو زیادہ فروغ دیں گے اور اسی طور پر آپ کی زندگی گزری گی, ویسے ہی کھانا پینا رہنا سہنا, تو کیا ہوگا پھر آپ کے بچے بھی اسی طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. جب آپ اپنے گھر, ہاں اسکول کے اندر تعلیم دیے, لیکن اسکول کے اندر سارا چیز بچہ نہیں سیکھتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب گھر کے اندر اور باہر کے ماحول کے اندر جب بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے تو وہ زیادہ جلدی اپنے اندر کیپچر کرتا ہے اس چیزوں کو. تو آپ اپنے گھروں کے اندر دین کو سامنے رکھیں,
स्कूल को सिर्फ स्कूल तक महदूद रखें, प्रॉपर मतलब गाइडेंस में रखा जाए, प्रॉपर गाइडेंस में रखा जाए, और मकतब से जरूर बच्चों को जोड़ें ताकि वो कुरान पाक और हदीस पाक का मुताला करते रहे अपनी जिंदगी के। सहाबा कराम के वाकयात को आप डेली अपने घरों के अंदर एक सहाबा का वाकया लें और उसको बयान करने की कोशिश करें। मतलब इतना इस्लामी तालीम घर में ही मुहैया करा दिया जाए ताकि वो जब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज या मगरिबी चमक दमक की बात है तो उससे वो मरऊब ना हो जाए। यही है ना। अब प्लस आप है सो 24 घंटे जो दुआओं का एहतमाम, जो मसरूम दुआएं हैं, खाने की, पीने की, सोने की, प्लस आपके 3 तस्बीहात वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो है इंशाअल्लाह, यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि दुनियावी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होगी इंशाअल्लाह। बेशक। अच्छा हजरत, आवाम के दरमियान ये एक बहुत मतलब एक क्या हो गया, लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और हर लोग शादी को बहुत ही लैविश अंदाज में, बहुत ही मतलब बढ़ा चढ़ा कर, जितने उसकी इस्तेदाद भी नहीं है उससे ज्यादा में करना चाह रहे हैं। अब बहुत ज्यादा फजूल खर्ची, फिर बहुत सारे हिंदुआना रस्मात, गैर मज़ाहिब रस्मात को अंजाम दे रहे हैं। इसके मुतालिक आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिएगा, 100 बात की एक बात, कि मानने वालों के लिए सिर्फ एक लफ्ज ही काफी है कि अल्लाह के हबीब ने इससे मना फरमाया, अल्लाह ने मना फरमाया, और ना मानने वालों के लिए सारी तकरीर भरी पड़ी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। भाई, आप जो दुनिया को दिखाने के लिए जो रसूमात अदा कर रहे हैं और शादी ब्याह में जो इतने खर्च कर रहे हैं, आप इन चीजों को अपने जहन में क्यों नहीं रखते हैं कि जो जिनको हम दावत दे रहे हैं, मदऊ कर रहे हैं अपनी शादियों में, 500 1000 आदमी और इतने तरह तरह के आइटम्स, तो हकीकत में वो खा पी कर हाथ धोकर चले जाएंगे जिंदगी भर। मतलब हजरत, यहाँ तक लोगों को हम लोग ने देखा है, आप भी देखे होंगे कि लोन ले लेकर मदऊ किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि दुनिया वाले, सोसाइटी अच्छा बोले कि मैंने एक बहुत ही इलस्ट्रियस शादी का इंतजाम किया था, बस ये सुनने के लिए। ऐसा भी हमने देखा है कि शादी हो गई, बाप ने अपनी बेटी को विदा कर दिया, बाप जो है नाना बन गया और माँ जो है नानी बन गई, और 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए, बुढ़िया हो गई उनकी बेटी, लेकिन ये बाप जो अभी तक अपनी शादी का, अपनी बेटी की शादी का कर्ज उतार रहा है। तो आप जरा सोचें कि ऐसे माहौल से हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। भाई, अपनी शादियों को सादा बनाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी शादी को सादा बनाओ, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज ज्यादा देखें भाई, लोग निकाह करने से क्यों घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। हमने कई नौजवानों से, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे कितने लोग हैं जिनसे राब्ता के भाई निकाह करो, भाई कैरियर बनाना है, तो घर नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये सारी चीजें आप देखें, आपका कैरियर बनाने में पूरी उम्र बीत जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो अब इन चीजों को जरा अपने अंदर समझने की जरूरत है। और जिना को इतना आसान कर दिया गया है भाई, बाजारों में बिल्कुल मार्केट के अंदर ये सारी चीजें आम हैं। तो भाई, ऐसे जब हालात बनेंगे दुनिया के अंदर, तो अल्लाह का अजाब जो है बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ आता है दुनिया की तरफ। जी जी। अच्छा हजरत, लास्ट सेंटेंस, चूंकि हम लोग भी नौजवान हैं और अभी हम लोग के अंदर भी शहवात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दीन के मद्देनजर और आप लोग से इस्लाही ताल्लुक है, तो हम लोग भी खुद को, मतलब चूंकि हम भी वेस्टर्न पैराडाइम में ही पढ़े हैं, कुछ ना कुछ मेरे अंदर, कुछ ना कुछ क्या बहुत ज्यादा खराबी है, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों से ही ताल्लुक बनाया है, यही मंशा और मकसद है। तो लास्ट में आप हमारे टीम को, तौबा टॉक्स के और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फाउंडेशन के लोग हैं, उन लोगों को कुछ मशवरा और दुआ से नवाज दें। देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म, अमल में, उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए, ये तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि उलमा से हमेशा राब्ता रखें, उलमा से कभी राब्ते को ख़त्म ना करें, क्योंकि उलमा जो है हकीकत में जब तक इनके सरों पर पगड़ी और टोपी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को कायम फरमाया है। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जब तक उसका मफहूम है और उस हदीस पाक का तशरीह है, वरना आम लफ्ज़ में तो है सिर्फ एक अल्लाह कहने वाला, जब तक रूह ज़मीन पर बाकी रहेगा अल्लाह ताला दुनिया को बाकी रखेंगे। और जब, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और अल्लाह से लोगों को डराने वाला, ये मुराद है, समझ गए। वरना अल्लाह कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके दिल में भी ईमान नहीं है। जुबान पर दूर छोड़े, दिल में भी ईमान नहीं। असल तो दिल का ईमान अल्लाह को मकबूल है, समझ गए। तो आप लोगों से बस यही मतलब दरखास्त करना चाहूंगा कि भाई उलमा से आप तो हुक्म करें, ठीक है, आप जैसा समझे कि उलमा से राब्ता जरूर रखें, नमाज पंजगाना एकदम पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ, खुशू और खुजू के साथ, और अपने अंदर तकवा जरूर पैदा करने की कोशिश करें। तकवा क्या चीज है? एक छोटा सा वाकया, अगर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिल्कुल, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, और यहाँ तक के गल्फ कंट्री वगैरह में ज्यादातर उनका मसलक राइज है, अल्हम्दुलिल्लाह।
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کسی قصبے میں یا کسی گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا، سفر تھا ان کا، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی شاگرد وغیرہ کو کیوں پریشان کروں، میں اکیلے ہی اپنا انہوں نے زیادہ راہ لیا اور نکل پڑے۔ کہہ رہے ہیں کہ شام کسی بستی میں جانا ہوا، تو چونکہ پہلے جو سفر ہوتا تھا نا بڑا ہی مشکل اور کٹھن سفر، دشوار ہوا کرتا تھا۔ آج کے ڈیٹ میں تو ایسا نہیں کہ لمبا سفر بآسانی کر لیتا ہے انسان، گھنٹوں 2 گھنٹوں میں۔ تو اس وقت وہ بیچارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی بستی میں جا کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور ارادہ کیا کہ مغرب کی نماز پڑھ کر یہیں پر عشاء پڑھوں گا اور یہیں پر آرام کر کے پھر صبح اپنا فجر کی نماز پڑھ کر پھر دوسری طرف کا رخ کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا، اللہ آزماتے ہیں بھائی، نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو کر کے مغرب کی نماز پڑھ کر پھر عشاء کی نماز اسی جگہ پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا ایسے لیٹے، تو جو خادم تھا مسجد کا انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ بڑے میاں آپ ایسے نکلیں، مسجد میں تالا لگایا جائے گا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اے اللہ پاک، کیا آپ مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کیا؟ بس اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر نہیں نکلے تو میں آپ کو دھکے دے کر باہر نکلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ظہر سے ہے کون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے لوگ دیدار کے دیوانے ہوا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ بزرگ بھی ہو گئے تھے تو اپنا جو زیادہ راہ تھا ہلکا ہلکا لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو پھر خادم نے آ کر وہاں سے بھی بھگایا کہ آپ یہاں پر آ کے بیٹھ گئے، آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ یہاں سے ہٹیں۔ تو پھر ٹھنڈ کا زمانہ تھا تو دیکھا کہ سامنے میں ایک تنور، جو پہلے زمانے میں ایسا ہو گیا روٹیاں بیچا کرتے تھے لوگ تندور میں ڈال کے، ہاں ابھی تندوری روٹی ہوتی، تو دیکھیں ایک تنور جو ہے، تندور میں نان بھائی جو روٹیاں بنا رہا تھا اور روٹیاں بیچ رہا تھا۔ تو امام صاحب نے سوچا دل میں کہ بھائی ٹھنڈ کا زمانہ ہے، چلو وہیں جا کے میں تھوڑا رات گزار لیتا ہوں۔ اس نان بھائی سے کہا کہ میں یہاں رات گزار لوں، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، پھر صبح میں سفر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، آپ آرام کر لیں حضور، کوئی بات نہیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو امام صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اس نان بھائی کو دیکھا کہ وہ لوئیاں جو ہے بنا رہا روٹی کی، اب پڑھ رہا استغفر اللہ، پھر ایسے اس کو جب بیل رہا پھر پڑھ رہا استغفر اللہ، پھر جب تنور کے اندر روٹی ڈال رہا پھر پڑھ رہا استغفر اللہ، پھر نکال رہا پھر پڑھ رہا استغفر اللہ۔ امام صاحب نے حیرانی سے پوچھا کہ تم یہ استغفار استغفر اللہ کے ہر وقت پڑھتے رہتے ہو؟ تو اس نان بھائی نے کہا کہ حضور میں ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں استغفار جو ہے۔ تو کہا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا، یعنی دعاؤں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اسے مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم مستجاب الدعوات ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کہا کہ ہاں، اللہ کا فضل ہے، میری ساری دعائیں قبول ہوئی، لیکن اب تک ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ وہ کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، اور میں اپنی زندگی میں ان کا زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تک ان کی زیارت نہیں ہوئی، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بس یہی جو ہے، ہاں بس یہی جو ہے میری خواہش جو ہے، ابھی دعا قبول نہیں ہوئی، باقی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرما دی۔ امام صاحب جو ہے روتے ہوئے کھڑے ہوئے ان کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہاری دعا بھی قبول فرما لی، میں ہی امام احمد بن حنبل۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ استغفار میں اللہ نے کیا طاقت ہے۔ تو نوجوان جو ہمارے استغفار ضرور کریں اور علماء سے رابطہ رکھیں، نمازیں پنجگانہ پڑھیں اہتمام کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت ہر نوجوان کے لیے میں کہتا ہوں کہ 2 رکوع 4 رکوع جو بھی مناسب ہو ہر دن ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور الحمدللہ اپنے مزاج کو پاک اور صاف بنائیں۔ تنہائی میں زندگی گزارنے سے پرہیز کریں، نوجوانوں کے لیے خاص کر کے کہ تنہائی میں زندگی نہیں گزاریں، کیونکہ دیکھیے بہت کم آج کے ڈیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں اپنے آپ کو بچا لے، گناہ سے محفوظ رکھ سکے، ورنہ اکثریت جو ہے گناہوں کے اندر چلی جاتی ہے، سمجھ گئے آج کی اکثریت۔ اس لیے اگر آپ کو ایسا لگے کہ تنہائی میں رہنے سے ہم گناہوں کے اندر جا رہے ہیں تو اللہ کے واسطے فوراً آپ مجمع کے اندر آ جائیں، درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، وضو کریں، 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس سے کیا ہوگا آپ گناہوں سے بچیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، امید ہے، اور دین سے جو آج کے وقت میں تبلیغ کی جماعت ہے الحمدللہ جیسا بھی ہے الحمدللہ بہتر ہے، بہت ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے، حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جماعت کے کام سے، تبلیغی جماعت کے کام سے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ کام لیا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کام اس سے لیا ہے تبلیغی جماعت سے، کہ ایسے اندھے گونگے بہرے اور بالکل گئے گزرے لوگوں کو اللہ در پہ در جاتے ہیں،
در بدل जाते हैं। और यही काम है जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। तो इन कामों में अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को लगाए रखें, तालीम में अपने आप को लगाए रखें, सहाबा की सीरतों का मुताला करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह गुनाहों से बचाएगा और इन वेस्टर्न कल्चर से भी अल्लाह ताला हमें और आपको बचाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये है तो मुंतजिमिन से राब्ता कर सकते हैं, बात जी बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं, ताकि एक रैपो क्रिएट हो, इन लोगों के दरमियान एक ताल्लुक हो, ताकि यंग एज और ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, एक होता है कि जो थोड़ा सा हमारे बुजुर्ग लोग हैं, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिससे वो चिढ़ जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं हजरत कि बिल्कुल चलाना तो मखसूस लोग को ही है, क्योंकि हर कोई चलाएंगे तो अपना हिसाब से, चलाना तो उनको है जिसको अल्लाह ताला ने इस्लामी तालीम से नवाजा है, वही लोग चलाएंगे। लेकिन जो डोनेशंस का मसला हो गया, हदिया का रकम, बहुत सारे लोग ज़कात वगैरह का भी पैसा दे देते हैं नाअहली की वजह से, तो इसके ताल्लुक से हम बोल रहे हैं कि किस तरह वो लोग कम्युनिकेशन गैप को कम करें और मेंबरान हजरात से मिले और कहें कि हमको देना है मस्जिद में, इस तरह से, ये ना कि मेंबर बन के पोस्ट लेना है, ये बिल्कुल नहीं। तो भाई जो भी अगर अहले खैर हजरात अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुंतजिमिन के पास आए और मुंतजिमिन से रब्ता करे और अच्छी तरह से मिलजुल करने के बाद मतलब वो कह सकते हैं कि भाई मैं मस्जिद के कुछ कामों में हिस्सा लेना चाहता हूँ और मेरा माल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात का सदका का नहीं है, बल्कि मैंने खालिस फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के घर को सजाने के लिए या अल्लाह के घर की तरक्की के लिए मैं देना चाहता हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और फिर मस्जिद को बढ़ाने के लिए, मस्जिद की तरक्की के लिए आवाम को भी चाहिए कि वो आए मस्जिद के अंदर। मस्जिद देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ मुंतजिमीन ही चलाते हैं, चलाने का मतलब क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात है आवाम के अंदर, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम मस्जिद के अंदर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद के अंदर कभी भी आप जाएं अल्लाह के घर में तो बाकायदा तौर पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर जाएं। आप मस्जिद के अंदर वक्त दे रहे हैं, गोया कि आप अल्लाह को वक्त दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर वक्त देना गोया कि अल्लाह को वक्त देना है। और जब तक आप अल्लाह के घर में मस्जिद की चार दीवारी में आप गुनाहों से महफूज हैं, यहाँ तक कि कहा गया जन्नत की जमीन का एक टुकड़ा है ये मस्जिद, तो आप उस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर आप देखें कहीं पर खाल गिरा हुआ, कहीं बाल गिरा हुआ, कहीं कोई कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है, आप साफ सफाई करें। कहीं देखें पंखा गंदा है, थोड़ा सा पोंछ दें। मस्जिद के जो मुंतजिमीन हैं उनसे इजाज़त ले कि देखिए थोड़ा सा गंदा महसूस हो रहा है, मैं इसको सफाई करना चाहता हूँ, मैं इसको उठाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। तो आप खिदमत में बढ़ चढ़कर अपने जज्बे को पेश करें और अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या हो, राब्ता भी अच्छा होगा। जो हमारा मुंतजिम से राब्ता भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है आपका काम तो पहले ये सोचना है कि मैं फी सबिल्लाह अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि मैं कुछ पोस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ या फिर लोग मुझे बड़ा कहें या लोग मुझे पहचाने कि भाई मस्जिद के अहम हिस्सेदार ये भी हैं, ऐसा नहीं, बल्कि मस्जिद खालिस अल्लाह का घर होता है। हम भी अगर मस्जिद के अंदर आए तो हम भी अल्लाह के होते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना जरूरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी चूँकि वेस्टर्नाइजेशन का गलबा है, आप भी देख रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो पे आपका भी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र है। तो मुख्तलिफ स्कूल्स में एक तो ये दीन और दुनिया का गैप इन लोगों ने लाया है हम लोगों के दरमियान। मुख्तलिफ स्कूल्स में अभी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स और मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं जो उनको दीन के ख़िलाफ़ ले जा रहे हैं, और जो उनका फाइनल आखिरी जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज में जाकर मुर्तद हो जा रहे हैं। तो आप जो लोग, एक बड़ा तबका मुस्लिम का स्कूल की तरफ जाता है, तो आप इन लोग से क्या गुजारिशात या फिर क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल गुजारिश तो नहीं, आप मशवरा क्या देंगे कि ये लोग स्कूल भी भेजें और दीनी तरबियत भी किस तरह कर दें? सबसे बड़ी बात है देखिए इस मामले में कि हमारे सामने दीन की अहमियत का होना बहुत ज़रूरी है कि दीन कितना अहम है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, क्या ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर का मतलब क्या है कि 24 घंटे यानी सुबह से लेकर उठने से लेकर रात सोने तक, और सर के पाँव से लेकर पाँव के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, ये हमारा मुकम्मल इस्लाम पर आना चाहिए। समझ गए? और इस्लाम जो है पूरा मुकम्मल एक निज़ाम हयात। हमने सही माने में इस्लाम को समझा ही नहीं। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं इन सब का एक कल्चर है, इनका ज़िंदगी गुजारने का एक शोबा पूरा तैयार किया हुआ है। इस्लाम भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम तो एडवांस है। इस्लाम को हमने समझा ही कहा, इस्लाम को हमने पढ़ा कहीं। इस्लाम अगर आप सामने रखेंगे सारे मज़ाहिब के सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जो है हमेशा आपको आला दर्जे पर नज़र आएगा।
تو اسلام کو جب ہم مکمل طور پر پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا تو اسلام میں کہاں منع کیا گیا کہ آپ اصلی تعلیم مت سیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑ جائے. تو آپ ذرا سوچیں کہ چین سے مراد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش بھی ہیں. آپ نے چین کا مثال ایسی نہیں دیا. چین میں کوئی دینی تعلیم نہیں ہے. آپ نے چین کا نام ضرور لیا, حالانکہ بعض علماء تشریح کرتے ہیں کہ چین سے وہاں دوری مراد ہے, لیکن پھر بھی آپ دوری تو اور بھی سارا ملک ہے نا. لیکن چین کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کیوں رکھا؟ کیونکہ چین میں آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں تک کہ عورتیں بھی ہے سو ٹیکنالوجی کے اندر, مطلب موبائل کا پورا دیکھیے سارا کام, گاڑیوں کا سارا کام دیکھیے, بلڈنگ عمارتیں سب ایک سے ایک چیز بنا رہے ہیں. تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عصری علوم کے اندر بھی مہارت حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے, سمجھ گئے. لیکن ہاں دین کو سامنے رکھنا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر اتنا فرض ہے جیسے نماز کے متعلق جو احکام ہے, نماز کا پورا احکام ہمیں جاننا ضروری ہے, زکوٰۃ کے پورے احکام جاننا ضروری ہے, حج اور عمرہ کے سارے مسائل کا احکام کا جاننا ضروری ہے, کاروبار کریں تو کاروبار کا پورا دین جاننا ضروری ہے, قربانی کریں قربانی کا پورا دین جاننا ضروری ہے, والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. ان چیزوں اگر جب ہم مکمل طور پر ان چیزوں کو اسلام کے اندر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے, نکاح کے, طلاق کے, اس سارے مسائل, تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر اور علوم عصری کے اندر مطلب کوئی کسی طرح کا مترادف نہیں ہے. الحمدللہ ان دونوں میں کوئی گیپ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے عہد نبی کا مطالعہ کریں گے تو آپ معلوم چلے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت بھی کیا ہے. آپ نے ملکوں کے گورنر بھی بنائے ہیں, آپ نے بادشاہ کے پاس خطوط بھی بھیجے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست دھوکہ میں رکھا گیا. سیاست جو ہے دین کا ایک اہم حصہ ہے. بغیر سیاست کے آپ مکمل طور پہ اسلام کے نظام کو قائم کر ہی نہیں سکتے. جی جی بالکل ہیں. تو حقیقت میں آج ہم دھوکے میں ہیں, حقیقت میں آج ہم دھوکے میں. اسلام تو سیاست کے بغیر نامکمل ہے. بالکل آپ اگر سیاست کے بغیر اسلام کو لائیں گے تو پھر نماز ہی روزہ تک آپ محدود رہ جائیں گے. جب آپ اسلام کے اندر سیاست کو داخل, سیاست کو دیکھیں آج اچھے لوگ جب سیاست کے اندر نہیں آتے تو پھر سیاست گندا ہو گیا. آج ہم بولتے ہیں سیاست گندا. سیاست گندی چیز نہیں ہے, سیاست دین کا ایک اہم حصہ ہے. اگر اچھے لوگ سیاست کے اندر آئیں گے, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اللہ نے بنایا, کتنی بڑی ہستی ہیں. لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ 17 پیون کپڑے پر لگے ہوئے رہتے تھے, آدھی اینٹ کا ٹکڑا آپ سرحانے پہ رکھا کرتے تھے, ٹوٹی چٹائیوں پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک کو, چہرے مبارک کو اپنے گود میں رکھا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے میرا جو سر ہے اور میرا جو چہرہ ہے اس لائق نہیں ہے کہ تم اپنی گود میں رکھو, اسے زمین میں رکھ دو. تو آپ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, آپ نے حکومت کیا نا بھائی, آپ نے حکومت کیا, آپ نے گورنر بنائے اور آپ نے انصاف کو بھی قائم کیا. یہاں تک کہ ایک تحریر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو گاندھی جی نے اپنے ایک جملے کے اندر کہا تھا, اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر حکومت کرنا ہے تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسا کرو, اور صحیح معنی میں وہ ایک اسلام ہے. تو اسلام جو ہم نے سمجھا کہ نماز اور روزے تک محدود کر دیا, اور علماء نے بھی آج وہیں تک محدود کر دیا. اسلام کو مکمل طور پر سمجھانے کی ضرورت ہے عوام کے درمیان, کوئی گیپ نہیں ہے. بھائی اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو دنیا کی زندگی جب گزارنی ہے 60 70 80 سال جو بھی دے, تو اس کو کیا ہے دنیا کو لے کر چلنا ہے نا. ایسا تو نہیں, رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ ایسا جا کے آپ تنہا جنگل کے اندر چلے جائیں, جنگل کے اندر جا کر اللہ اللہ کریں, ایسا تو ہے نہیں. 10 منٹ ہو گیا.